ونسلم ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله مولانا العظيم۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور اس آخری عشرے کے اندر ایک بہت ہی اہم قسم کی عبادت ہے جس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ پہلی امت کے لوگوں نے اپنی عبادت کا جس وقت وہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے یا اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے، تو بہت سارے لوگ ایسے کرتے تھے کہ اپنے گھروں سے نکل گئے، جنگلات کے اندر چلے گئے، پہاڑوں کے اوپر چلے گئے، یا پھر غاروں کے اندر جا کر کے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی، اور اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ پہلی امت کے لوگوں کے اندر رہبانیت جائز تھی، بالکل اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے گھر والوں کو چھوڑا، اپنے شہر کو چھوڑا، اپنے سب رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے جنگلات کی طرف چلا گیا، پہاڑوں کے اوپر چلا گیا، غاروں کے اندر چلا گیا، اور جا کر کے وہاں پر اللہ اللہ کرتا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا، اور بڑا عرصہ بڑا وقت وہاں پر گزار دیا۔ تو یہ پہلی امت کے اندر جائز تھا، جبکہ اس امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت نے رہبانیت کو منع فرما دیا ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رہبانیت حرام ہے۔ رہبانیت کے مقابلے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے اعتکاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اس آخری عشرے کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اعتکاف کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ طیبہ کے اندر آئے تو ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا ہے۔ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا، تو اس اگلے سال آپ نے 10 کے بجائے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ اب یہ گویا کہ اس کا مطلب یہ بنا کہ یہ اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی محلے کی مسجد کے اندر کوئی ایک بندہ بیٹھ گیا، 2 بیٹھ گئے، 4 بیٹھ گئے، تو پورے محلے والوں کی طرف سے اعتکاف کا حکم وہ ساقط ہو جائے گا، چونکہ کرنے والے نے 2 3 4 بندوں نے اعتکاف کر لیا، تو باقی لوگ ان کی طرف سے ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی شہر کے اندر، کسی محلے کے اندر، کسی مسجد کے اندر کوئی بندہ بھی نہیں بیٹھا، تو پورے کے پورے محلے والے، پورے کے پورے شہر والے، پورے کے پورے علاقے والے وہ لوگ گناہگار ہوں گے، اور سب کے سب برابر کے شریک ہوں گے اس گناہ کے اندر۔ اس کی مثال اس طرح سمجھ لیں کہ جس طرح ایک ہے نماز فرض عین اور ایک ہے جنازہ فرض کفایہ۔ اگر نماز جو فرض عین ہے کوئی بندہ الگ الگ ہو کر کے نہیں پڑھے گا تو وہ سارے گناہگار ہوگا۔ اب چونکہ نماز فرض عین جو ہے یہ ہر کسی کے اوپر علیحدہ علیحدہ فرض ہے، تو ہر کسی کے اوپر علیحدہ علیحدہ جس وقت فرض ہے تو اس نے اپنی نماز ہر بندے نے ادا کرنی ہے۔ اس کے مقابلے کے اندر جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر 2 بندوں نے، 4 بندوں نے، 10 بندوں نے بھی پڑھ لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ اعتکاف جو ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے اعتکاف سنت کی۔ اعتکاف سنت کا مطلب یہ ہے کہ 20 تاریخ کو، 20 رمضان کے 20ویں روزے کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے، عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد کے اندر آ کر کے معتکف بیٹھ جائے، اور مسجد کے اندر آئے اور 20ویں تاریخ کے 20ویں روزے کے سورج جو غروب ہو تو وہ انسان کو مسجد کے اندر غروب ہو، اور عید والا چاند جس دن نظر آئے، جس رات کو نظر آئے، تو عید کا چاند نظر آنے تک یہ پورے 9 دن یا 10 دن مسجد کے اندر بیٹھنا اور مسجد کے اندر رہنا، یہ گویا کہ اعتکاف سنت ہے۔ اس کے مقابلے کے اندر ایک ہے اعتکاف واجب۔ اعتکاف واجب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی منت مانتا ہے کہ اگر
میری نوکری لگ گئی، میں 4 دن 5 دن اعتکاف کروں گا، مجھے صحت مل گئی، مجھے اولاد مل گئی، یا کوئی بھی کسی قسم کی کوئی بھی منت مانگتا ہے انسان، تو اس کے مقابلے کے اندر وہ بات کہتا ہے کہ اگر فلاں کام میرا ہو گیا تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، تو وہ اگر کام ہو جاتا ہے تو پھر اعتکاف کرنا اس بندے کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے تیسرا اعتکاف ہے اعتکاف نفل۔ اعتکاف نفل 1 منٹ سے لے کر 1 گھنٹہ، اور جتنا انسان مسجد کے اندر رہتا ہے اتنا اعتکاف نفل انسان کا ہو سکتا ہے، اور اعتکاف نفل کے لیے انسان کے روزے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ ہر سال اعتکاف فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بھی ذکر فرمائے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اعتکاف کرتا ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رات کو قیام کرتا ہے، اعتکاف کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اعتکاف کرنے والا بندہ، اللہ رب العزت اس مقبول اعتکاف کرنے والے کو، جس کا اعتکاف اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جو بندہ اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 1 خندق جہنم سے دور کر دیتے ہیں، اور 1 خندق زمین و آسمان کے برابر ہوا کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے اعتکاف کرنے کی بڑی وجہ جو ہے وہ شب قدر کی تلاش ہے، اور شب قدر کے اندر 1 رات کے اندر عبادت کرنا گویا کہ 80 سال 83 سال کی عبادت سے زائد ہے، اور 1 رات کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ جس طرح کہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس 1 رات کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے جو بندہ اعتکاف کرتا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے اعتکاف کرتا ہے، اب وہ بندہ اعتکاف کرنے والا اعتکاف کرتے ہوئے مسجد کے اندر آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، تو اس کی مثال اس طرح سمجھ لیں کہ وہ اعتکاف کرنے والا بندہ اللہ کے دروازے کے اوپر، اللہ کے گھر کے اوپر آ کر کے بیٹھ گیا۔ اب وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، عبادات کرے گا، نوافل پڑھے گا، استغفار کرے گا، درود پاک پڑھے گا، تو یہ ساری کی ساری عبادات کے اندر جس وقت وہ وقت گزارے گا، تو اس حالت کے اندر جس وقت وہ دعائیں کرے گا، تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ اس معتکف اعتکاف کرنے والے بندے کے اللہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ اب اس کی مثال اس طرح سمجھ لیں کہ ایک فقیر ہے، وہ کسی بادشاہ کے دروازے کے اوپر جاتا ہے، اور جا کر کے دروازے کے اوپر بیٹھ جاتا ہے کہ جب تک مجھے کوئی چیز نہیں ملے گی میں یہاں سے دروازہ چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اب وہ صبح سے لے کر شام تک دوسرے دن بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا، بالآخر بادشاہ نے اس کو کوئی نہ کوئی چیز دے دی، اور بادشاہ کی چیز دینے کے بعد یا گھر والوں کی کوئی نہ کوئی چیز دینے کے بعد وہ بندہ وہاں سے اٹھ کر کے پھر جاتا ہے۔ تو معتکف کی مثال بھی اسی کی طرح ہے کہ معتکف اللہ کے دروازے کے اوپر آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرتا رہتا ہے، بالآخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اعتکاف کرنے کے سلسلے میں کچھ چیزوں کو انسان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، کچھ چیزیں انسان کو بجا لانا چاہیے، اور کچھ چیزوں سے انسان کو رکنا چاہیے۔ اب ایک بندہ جس وقت اعتکاف بیٹھا ہے، تو اعتکاف بیٹھنے والے بندے کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور تلاوت کرنا صرف مقصود نہیں ہے، بلکہ تلاوت کرنا اور صحیح تلاوت کرنا قرآن پاک کی، یہ اعتکاف کی ایک بڑی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے کہ اگر انسان اپنی تلاوت کو درست کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کو پڑھنے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ قرآن پاک کو غلط پڑھتا ہے تو اس کا الگ گناہ ہے۔ اور اس کی صرف ایک مثال میں دیتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ مخارج کو چھوڑ کر کے، مخارج کی ادائیگی کے بغیر تلاوت کلام پاک کرتا ہے تو اس کا کتنا بڑا وبال اور کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے۔ مثلا قرآن پاک کے اندر آتا ہے، ندخلہم ظلا ظلیلا، کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی مومنین لوگوں کو اپنے رحمت کے سائے کے اندر داخل کریں گے۔ اب
یہ ظلن ظلیلا جو ہے یہ ضا کے ساتھ ہے، تو ضا جس کو ہم عام زبان کے اندر توئے زوئے کہتے ہیں، تو یہ ضا کے ساتھ ہے ظلن ظلیلا، تو اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت کا سایہ۔ اس کے مقابلے کے اندر اگر کوئی بندہ اسی آیت کو پڑھتا ہے اور مخارج کا خیال نہیں کرتا، مخارج کا خیال نہ کرتے ہوئے وہ بندہ کرتا ہے پڑھتا ہے ندخلہم ذلا ذلیلا، زال کے ساتھ پڑھ دیتا ہے، تو زال کے ساتھ ذلیلا پڑھنا اس کا مطلب ذلت ہے، خواری ہے، تو یہ ایک طرف اللہ کی رحمت دعا کے ساتھ جس وقت پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت اس کا معنی بنے گا، اور ذال کے ساتھ اسی لفظ کو پڑھیں گے تو انسان اس کا مطلب ذلت بن جائے گی۔ تو کل قیامت والے دن اس کا یہ مطلب بنے گا کہ اللہ کل قیامت والے دن ان مومنین کو ذلت کی جگہ داخل کریں گے۔ اب مومنین ذلت کی جگہ تو جائیں گے نہیں، اللہ تبارک و تعالی مومنین کو عزت سے نوازیں گے۔ تو اب یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، یہ صرف ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے، بہت ساری مثالیں اور بھی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور صحیح الفاظ کے ساتھ مخارج کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا اہتمام کرنا، یہ اعتکاف کے اندر انسان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری چیز توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اپنے گناہوں سے انسان کو معافی مانگنی چاہیے۔ انسان نے زندگی کے اندر کتنے گناہ کیے ہوتے ہیں، کتنی لغزشیں، کتنی خطائیں ہوتی ہیں انسان کی، تو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے انسان توبہ کرے، استغفار کرے۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو معاف فرما دیں گے۔ اور تیسری چیز اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں نے زندگی گزاری ہے، اس زندگی کے اندر میرا کتنا جو وقت گزرا ہے، زندگی کے جو ایام گزرے ہیں، جو سال جو مہینے گزرے ہیں، تو وہ میں نے کتنے نافرمانی کے اندر گزارے ہیں، کتنی فرما برداری کے اندر گزارے ہیں۔ انسان کو اپنے گریبان کے اندر اگر دیکھ لے تو انسان اپنے گریبان کے اندر دیکھ کر کے انسان کو پتہ چل جاتا ہے، پیچھے ساری زندگی کی فلم انسان کے سامنے چل جاتی ہے۔ تو اس فلم کے اندر جو انسان نے سابقہ زندگی کے اندر گناہ کیے ہوتے ہیں، تو ان گناہوں سے انسان کو معافی مانگنی چاہیے، انسان کو مراقبہ کرنا چاہیے، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، اور ہو سکے تو صلاۃ التسبیح انسان کو پڑھنی چاہیے، بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو یہ چیز تو ہے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جن چیزوں سے انسان کو بچنا ہے وہ یہ ہے، اعتکاف کی حالت کے اندر روزہ بالکل نہیں توڑے گا۔ اگر کسی بندے کا روزہ ٹوٹ گیا ان اعتکاف کی حالت کے اندر، تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کا سنت اعتکاف گیا، ختم ہو گیا۔ اب نفل اعتکاف بیٹھا رہا، نفل کا ثواب تو مل جائے گا لیکن سنت کا ثواب انسان کو نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے دوسری چیز کہ بغیر وجہ کے، بغیر کسی شرعی عذر کے انسان مسجد سے باہر بھی نہیں جا سکتا۔ مسجد سے باہر جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان وضو، چونکہ ایک شرعی ضرورت ہے، وضو کے لیے جا سکتا ہے، پیشاب پخانے استنجے کے لیے جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ چاہے نا کہ فلاں جگہ کے اوپر ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، میں جا کر کے اس سے باتیں کر لوں گا، وہاں پر جا کر کے کھڑا ہو کے باتیں کرنا شروع کر دے، تو اگر ایک لمحے کے لیے بغیر وجہ کے، بغیر ضرورت کے انسان مسجد سے باہر گیا تو انسان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا جی۔ اسی طریقے سے غسل کرنے کے لیے جاتا ہے تو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہے، تو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا پسینے کے بدبو دور کرنے کے لیے غسل کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، غسل فرض ہو چکا ہے، فرض غسل کو کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ اسی طریقے سے تمباکو استعمال کرتا ہے، کوئی حقہ استعمال کرتا ہے، کوئی سگریٹ استعمال کرتا ہے باہر جا کر کے، تو اس کی بھی فی نفسی شرعن اجازت نہیں ہے، یہ کام بھی انسان نہیں کر سکتا جی۔ ہاں، استنجے کے لیے جائے، وہاں پر جا کر کے استنجا کرتے، پیشاب پخانہ کرتے ہوئے بیٹھ جائے، اور وہاں پر جا کر کے اگر سگریٹ استعمال کر سکتا ہے تو بے شک کر لے، لیکن یہ ہے کہ مسجد کے اندر یا مسجد سے باہر صرف سگریٹ کے لیے اور حقی کے لیے انسان کا جانا کسی بھی صورت کے اندر ٹھیک نہیں ہے جی۔ اسی طریقے سے ایک بندہ مسجد کے اندر بیٹھ کر کے فضول باتیں کرنا، فضول گفتگو کرنا، ہنسی مذاق کرنا اور لغویات کے اندر اپنا وقت گزارنا، اس کی بھی انسان کو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اگلی چیز ہے موبائل کا استعمال کرنا۔ معتکف بندہ اعتکاف کی حالت کے اندر اس کو چاہیے کہ موبائل استعمال نہ کرے، چونکہ اگر موبائل ہی استعمال کرنا ہے تو موبائل استعمال کرنے کے لیے آپ باہر ہی
پہلے سے باہر تھے، تو اب مسجد کے اندر آ کر کے بھی اگر موبائل استعمال کرنا ہے یا دنیاوی کاموں کے اندر یا اس کے اندر وقت ضائع کرنا ہے، تو اس سے بہتر تھا کہ آپ مسجد کے اندر اعتکاف نہ بیٹھتے بلکہ باہر اپنے گھر کے اندر ہی بیٹھے رہتے. ہاں، موبائل رکھا جا سکتا ہے، کوئی ضروری چیز گھر سے منگوانی ہے، کسی سے اس طریقے سے بات کرنا ہے کہ میں مریض ہوں، میری دوائی لے آئیں، میرا فلاں کھانا لے آئیں، فلاں چیز لے آئیں، تو فی نفسی اتنی اجازت ہے. لیکن اس کو ایک حد کے اندر رہ کر کے استعمال کرنا ہے، حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے جی. اس کے علاوہ جو معتکف ہے وہ پردے لگاتے ہیں، تو پردے لگانا یہ اعتکاف کا حصہ نہیں ہے. پوری مسجد معتکف ہے، پوری مسجد کے اندر اعتکاف کیے جا سکتے ہیں. پردے صرف وہ جو ہے نا انکساری کے لیے، خشوع کے لیے، خضوع کے لیے، انسان علیحدہ ہو کر کے باقی نمازیوں سے، باقی لوگوں سے الگ ہو کر کے اللہ اللہ کرتا رہے، تو اس کے لیے پردے لگائے جاتے ہیں. وگرنہ پردے اگر کوئی بندہ نہیں بھی لگاتا تو اس کے اعتکاف کے اوپر فرق کوئی نہیں پڑتا. ہاں، ہمارے نوجوان لڑکے پردے لگا کر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، کھیلتے ہیں اور پھر وہاں پر جا کر کے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہنسی مزاح کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. مسجد کے اندر داخل ہوں اعتکاف کرنے کے لیے، تو اعتکاف کی نیت کرنا دل کے اندر ہی کافی ہے، زبان سے نیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جی. پہلے لوگوں کے اندر یہ مشہور تھا اور اب بھی کئی علاقوں کے اندر ہے کہ جو بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے وہ اپنا منہ بھی اور اپنا چہرہ بھی لپیٹ کر کے کسی سے بات بھی نہیں کرتا، اشارے سے بات کرتا ہے. کوئی چیز منگوانی ہے تو اشارے سے بات. اتنی بھی سختی نہیں ہے، اگر کسی سے کوئی بات کرنی ہے منہ چہرہ وغیرہ لپیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آرام سے بات کر سکتے ہیں. اور فضول باتوں سے منع کیا گیا ہے. جائز جو بات ہے، جو ضروری کام ہے اس کو کیا جا سکتا ہے، منہ لپیٹنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور اشارے سے کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، زبان جس وقت دی ہے تو اس زبان کو ہلائیں اور اپنی ضرورت کے لیے ان کو کہہ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں. اس کے اندر بھی حرج کوئی نہیں ہے جی. اسی طریقے سے جس وقت آخری رات کو چاند نظر آئے گا تو چاند کے نظر آنے تک مسجد کے اندر اعتکاف کرنا ہے. جس وقت چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد اٹھ کر کے جانا ہے. لیکن اس کے اندر بھی علماء یہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ 10 دن کا جو اعتکاف کیا ہے، پورے مہینے کے جو روزے رکھے ہیں، یہ آخری رات کے اندر برباد کرنے کی انسان کو کوشش نہیں کرنی چاہیے. اب برباد کیسے ہوگا؟ بازاروں کے اندر چلے گئے، دکانوں کے اوپر چلے جائے. ہم تو رات مناتے ہیں، چاند رات ہے، اس چاند رات کے اندر فضولیات، لغویات اور مختلف قسم کے فواحش ہوتے ہیں. پورا مہینہ شیطان بند رہا، پورا مہینہ قید ہونے کے بعد رہا ہو کر کے آیا. مہینے کی جو عبادت ہے آپ کی اور اس کا پورے مہینے کا قید ہونا، وہ آپ کی ساری محنت جو ہے وہ 5-10 منٹ میں ضائع کروا دیتا ہے. اور اس رات کے اندر جو آخری رات ہے، یہ مزدور کو مزدور ملنے والی رات ہوتی ہے. اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں. اس لیلۃ الجائزہ کو، ایسی رات کو کہ جس رات کے اندر اچھا بدلہ ملنے والا ہے، جس رات کے اندر جہنم سے لوگوں کو آزادی ملنے والی ہے، جس رات کے اندر جنت کے داخلے کا اعلان ہونے والے ہیں، جنت کے داخلے ملنے والے ہیں، جہنم سے آزادی ملنے والی ہے، اس رات کو بازار کی نظر، فضولیات کی نظر، لغویات کی نظر انسان کو نہیں کرنی چاہیے. اور آخری بات کہ خواتین کو اپنے گھر کے اندر اعتکاف کرنا چاہیے. گھر کے اندر وہ اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھیں. خواتین کے لیے مسجد کے اندر آنا کوئی ضروری نہیں ہے، چونکہ حالات کے پیش نظر، چونکہ فتنے کا وقت ہے، فتنے کا دور ہے، تو خواتین جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر ایک کونا مخصوص کر لیں، وہاں پر چادریں لگا لیں، وہاں پر وہ اپنے اعتکاف کی جگہ بنا لیں اور اسی جگہ کے اوپر بیٹھ کر کے اعتکاف کریں. خواتین نہ کچن کے اندر آ سکتی ہیں اور نہ ہی بغیر کسی شرعی ضرورت کے اس جگہ سے باہر آ سکتی ہیں. پیشاب پخانہ وضو کرنے کے لیے جا سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جائیں اور جلدی جلدی وضو کر کے واپس آ جائیں. کچن کے لیے نہیں جا سکتی، باقی کوئی چیز ادھر ادھر لینے کے لیے نہیں جا سکتی، اور بغیر کسی شرعی عذر کے اپنا کمرہ بھی چینج نہیں کر سکتی. جس طرح کے عام طور پر ہوتا ہے کہ ایک بہو ہے، اس کے ساتھ لگتی نہیں ہے کہ اما جی آپ ادھر بیٹھی ہیں تو ادھر سے اٹھ کر کے دوسرے کمرے کے اندر چلے جائیں، دوسرے سے اٹھ کر کے تیسرے کمرے کے اندر چلے جائیں، یا ادھر اس کمرے کے اندر پہلے خیال نہیں کیا تھا، گرمی تھی، اب اے سی دوسرے کمرے کے اندر لگا ہوا ہے، یا سردی ہے تو اس کمرے کے اندر سردی لگ رہی ہے، دوسرے کمرے کے اندر ہیٹر لگو. تو اس طریقے سے یہ بہانے ہیں، یا یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے انسان کو کمرہ چینج کرنے کی یا جگہ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
پہلی اس جگہ کے اوپر بیٹھیں جہاں پر آپ کے 10 دن پورے گزر جائیں. اور اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان کو اعتکاف توڑنا پڑ جاتا ہے تو علماء نے اس کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جن میں سے سب سے اچھی بات جو ہے یا سب سے زیادہ رائے جو ہے علماء کی وہ یہ ہے کہ ایک دن کا اعتکاف انسان کو بعد کے اندر کرنا پڑے گا جس دن کا اس نے اعتکاف توڑا ہے، وگرنہ باقی پورے 10 دن کا اعتکاف کرنے کی انسان کو ضرورت نہیں ہے. یہ کچھ فضائل تھے، کچھ مسائل تھے، کچھ ضروری باتیں تھیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.